جو جہاں ہے وہیں عافیت اور چین سے ہے۔ یہ غریب اور محنت کش کی کہانی ہے جو اپنے گدھے پر مشقیں لاد کر لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچاتا اور ان سے اپنی محنت اور اس مشقت کا معاوضہ وصول کرتا۔ سب اسے ماشکی کہتے تھے۔ یہ بیچارہ اس کام سے اپنا اور اپنے کنبے کا پیٹ بمشکل ہی بھر پاتا تھا، لیکن کوئی دوسرا ذریعہ معاش اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے برسوں سے یہی کام کیے جا رہا تھا۔ ایک طرف یہ ماشکی صبح سے دن ڈھلنے تک یہ کام کرتے ہوئے تھک جاتا تھا تو دوسری طرف اس کا گدھا بھی مشکوں میں بھرے ہوئے پانی کو ڈھوتے ڈھوتے نڈھال ہو جاتا تھا۔ شہر کے کنویں کے علاوہ کچھ فاصلے پر جنگل کے قریب ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا جہاں دن میں کئی چکر لگانا پڑتے تھے۔ اب اس گدھے کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ اکثر اسے کھانے کو پیٹ بھر کچھ نہ ملتا اور کام بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا۔ اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جاتے اور کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی تو ماشکی دوا دارو مرہم پٹی پر توجہ نہ دیتا اور گدھا تکلیف برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ وہ بے زبان ان حالات سے تنگ آ کر ہر وقت اپنی موت کی آرزو کرنے لگا۔ ایک دن شاہی استبل کے داروغہ کی نظر اس گدھے پر پڑی اور اسے گدھے کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ اس نے محنت کش سے کہا، تمہارا گدھا قریب المرگ ہے، اس کی حالت تو دیکھو، اسے کچھ دن آرام کرنے دو اور پیٹ بھر کر کھانے کو دو۔ ماشکی نے مؤدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے عرض کیا، مائی باپ، گدھے کو کہاں سے کھانے کے لیے دوں؟ خود میری روٹیوں کے لالے پڑے ہیں۔ دن رات مشقت کرنے کے باوجود بال بچوں کو دو وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھلا پاتا۔ یہ سن کر داروغہ کو اور ترس آیا، کہنے لگا، میاں ماشکی، تم چند روز کے لیے اپنے گدھے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے شاہی استبل میں رکھوں گا۔ وہاں یہ تر و تازہ گھاس، چنے اور جو کا دانہ کھا کر کچھ ہی دن میں موٹا تازہ ہو جائے گا۔ ماشکی یہ سن کر خوش بہت ہوا اور اپنا مریل گدھا اس کے سپرد کر دیا۔ داروغہ کے کہنے پر اس کے آدمی نے گدھے کو لے جا کر شاہی استبل میں باندھ دیا۔ وہاں جا کر گدھے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ترکی اور عربی نسل کے گھوڑے نہایت قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اپنے اپنے تھان پر بندھے ہوئے تھے۔ ہر گھوڑے کا بدن خوب فربا تھا اور ان کی کھال آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ چار چار آدمی ایک گھوڑے کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، کوئی کھریرا کر رہا تھا، کوئی مالش، کوئی دانہ کھلا رہا تھا، کوئی پیٹھ پر محبت سے تھپکیاں دینے میں مصروف تھا۔ پھر گدھے نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑوں کے تھان نہایت صاف ستھرے ہیں، لید کا تو نام و نشان نہیں۔ لوہے کی بڑی بڑی ناندوں میں ہری ہری گھاس، جو اور چنا بھیگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر گدھے نے اپنی تھوتنی اٹھائی اور خدا سے فریاد کی، یا الہی، یہ کیا تماشا ہے! بے شک میں گدھا ہوں، لیکن کس جرم کی پاداش میں میرا برا حال ہے اور کس لیے میری پیٹھ زخموں سے بھری ہوئی ہے؟ کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ کیا تو نے مجھے پیدا نہیں فرمایا؟ اور کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر کیا سبب ہے کہ یہ گھوڑے اتنی شان و شوکت سے رہیں، دنیا کی بہترین نعمتیں ان کے لیے ہم وقت حاضر ہوں، اور میں دن بھر بوجھ ڈھو کر بھی اپنے مالک کی مار پیٹ اور گالیاں کھاؤں؟ ابھی گدھے کی یہ فریاد نام تمام ہی ہوئی تھی کہ استبل میں ہلچل مچی اور ایک منظر دیکھنے کو ملا۔ گھوڑوں کے نگہبان اور خدمتگار دوڑے دوڑے آئے، ان پر زینے کسی اور ٹھیک کر کے باہر لے گئے۔ اتنے میں طبلِ جنگ بجنے لگا۔ معلوم ہوا کہ سرحد کے قریب گاؤں میں ایک بڑے گروہ سے جھڑپ چھڑ گئی ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے فوجی گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ شام کے وقت گھوڑے میدان جنگ سے اس حال میں لوٹے کہ ان کے جسم زخموں سے چور اور لہو میں رنگین تھے۔ بعض گھوڑوں کے بدن تیروں سے چھلنی ہو رہے تھے اور تیر ابھی تک ان کے جسموں میں گڑے ہوئے تھے۔ اپنے تھان پر واپس آتے ہی تمام گھوڑے لمبے لمبے لیٹ گئے اور ان کے پیر مضبوط رسوں سے باندھ کر نال بند قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ پھر گھوڑوں کے بدن میں پیوست تیر کھینچ کھینچ کر نکالے جانے لگے۔ جوں ہی کوئی تیر باہر آتا، گھوڑے کے بدن سے خون کا فوارہ بلند ہوتا۔ تکلیف دہ منظر تھا۔ گدھے نے یہ تماشا دیکھا تو مارے ہیبت کے روح کھینچ کر حلق میں آ گئی۔ خدا سے عرض کی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جہالت اور بے خبری سے تیرے حضور میں گستاخی کی۔ میں اپنے اس حال میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں ایسی شان و شوکت اور ایسے کرو فرض سے باز آیا جس میں بدن زخموں سے چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے۔ سچ ہے کہ میں ان سے بہت بہتر ہوں، مار کھاتا ہوں، تیر تو جسم میں پیوست نہیں ہوتے، ڈنڈے پڑنے سے میری ہڈیاں درد کرتی ہیں، لیکن بھاگتے ہوئے ایسے نہیں گرتا کہ ہڈی چور چور ہو جائے۔ اکثر میری کھال کٹ پھٹ جاتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔
جو ان گھوڑوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میرا مالک دن ڈھلنے پر مجھے ایک کونے میں چھوڑ کر جیسے بھول جاتا ہے اور میں اپنی مرضی سے اپنی جگہ پر گھوم پھر لیتا ہوں، لیکن ان گھوڑوں کے خدمتگار تو دن رات ان کے ساتھ ہی چمٹے رہتے ہیں۔ چند دن بعد داروغہ نے ماشکی کو اس کا گدھا لوٹا دیا۔ گدھا پہلے کی نسبت کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے مالک نے سوچا کہ اس کا سبب اچھی خوراک اور آرام و سکون ہے، مگر گدھا جانتا تھا کہ استبل میں رہ کر اسے جن نعمتوں کے ساتھ اپنی حیثیت اور مقام کا جو احساس ہوا ہے وہ یہ سب دیکھنے سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سبق خدا کی اس دنیا میں ہر جاندار کا ایک مقام اور مرتبہ رکھا گیا ہے، جو جہاں ہے وہیں عافیت اور چین سے ہے، جبکہ ہمیں ہر چیز کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔